سر کیا وجہ ہے کہ آج تیسرا دن ہے کہ پینشنرز جو ہیں وہ روڈوں کے اوپر احتجاجی کیمپ لگا کر بیٹھے ہیں؟ گمل یونیورسٹی کے ہی پینشنرز ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ گمل یونیورسٹی کے وی سی صاحب جو ہیں وہ ہماری پینشن نہیں دے رہے اور بھرتیاں کر رہے ہیں اور ان کی تنخواہ کہاں سے دے رہے ہیں، اور دوسری طرف ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جی مالی خسارہ ہے، ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے۔ تو کیا وجہ ہے سر پھر کہ گمل یونیورسٹی کی انتظامیہ پر سیاسی چھاپ ہوتی ہے؟ اور ابھی بھی آپ کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے جمعیت کے کہنے پر کوئی 290 جو ہے وہ نوکریاں آپ نے لگائی ہیں، تو کیا کہیں گے اس پہ؟ اس دفعہ جو حکومت نے تنخواہوں میں اضافے کا اعلان کیا، میرے خیال میں ہم شاید واحد یونیورسٹی ہیں پرانی یونیورسٹیوں میں سے جنہوں نے انکریز پے کی ہے اپنے امپلائیز کو۔ اچھا سر، دوسری بات یہ غیر نصابی سرگرمیوں کے حوالے سے گمبل یونیورسٹی، اگر میں یوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ خاموش پڑی ہوئی ہے۔ جب آپ نے چارج سنبھالا بڑی بدحالی تھی گمبل یونیورسٹی کی، اور زری یونیورسٹی کا چارج تو آپ کو بعد میں ملا، لیکن یونیورسٹی کی اس بدحالی کے بعد سے آپ نے کیا اقدامات لیے؟ آپ نے یونیورسٹی کی بہتری کے لیے کیا کیا؟ اور دوسرا یہ سر سوال ہے کہ آپ نے اسٹوڈنٹس کے لیے کون کون سے نئے پروگرام جو ہے وہ آپ نے؟ جو ایجوکیشن کی آپس میں جو جھگڑے تھے وہ کوئی زمین و جائیدادوں کے نہیں، وہ سارا یہی تھا کہ فلاں پروموٹ ہو رہا ہے اور فلاں نہیں ہو رہا، تو جس کی پروموشن ایز پر رولز بنتی تھی اور وہ 2 ماہ سے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ملک محمد عمران، اور آج ہم جس شخصیت کے ساتھ یہاں پر تشریف فرما ہیں وہ ڈیرہ اسماعیل خان کی دھرتی سے ان کا تعلق ہے، اور گمل یونیورسٹی کے پرو وائس چانسلر ڈاکٹر شکیب اللہ صاحب، آج ان کے ساتھ مختلف بڑے تلخ سے اور بڑے نرم سے سوالات و جوابات کا سلسلہ ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اپنے پروگرام میں ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتی ہیں، اور سر سب سے پہلا میرا کوشچن ہے کہ گمل یونیورسٹی کی وائس چانسلر کی جو سیٹ ہے وہ انتہائی کانٹوں بھری سیٹ ہے، اور آپ اس وقت 2 یونیورسٹیز کے چانسلر ہیں، کس طرح مینیج کرتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کی ٹیم کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ یہاں پہ تشریف لائے، اور جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے اس میں کوئی شک نہیں، اور ایڈمنسٹریشن کی جتنی بھی سیٹیں ہیں آج کل وہ ساری ہی کانٹوں بھری ہیں، اتنا آسان کام نہیں ہوتا، لیکن میں چونکہ جیسے آپ نے کہا کہ اس دھرتی سے ہوں، اس گمل یونیورسٹی کا میں اسٹوڈنٹ رہا، پھر میری جاب بھی یہاں ہوئی، پروموشن یہاں پہ ہوئی، درمیان میں میں پی ایچ ڈی کرنے باہر گیا، واپس آیا تو پھر اور یہاں پہ مواقع ملے، تو ایک تو میں اس انسٹیٹیوشن کو دل سے اون کرتا ہوں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا ادارہ ہے۔ دوسرا، جہاں تک ایگریکلچر یونیورسٹی کی بات ہے، گمل یونیورسٹی کی وجہ سے ڈی خان کو بہت زیادہ فائدے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ جو لٹریسی ریٹ ہے وہ صوبے میں باقی علاقوں کی نسبت کافی بہتر ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ گمل یونیورسٹی تھی۔ اگر گمل یونیورسٹی نہ ہوتی تو ڈی خان ایک غریب علاقہ ہے، یہاں کے بہت سے بچے اور بچیاں یہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے کہ وہ پشاور جا کے پڑھتے، تو گمل یونیورسٹی کا بہت فائدہ ہوا اس علاقے کو۔ اور اسی طرح اب چونکہ یہ دوسرا پروجیکٹ ہے ایگریکلچر یونیورسٹی، یہ بھی بہت بڑا پروجیکٹ ہے، تو اس چیلنج کے ساتھ ہم نے اسے ایکسیپٹ کیا ہے کہ انشاءاللہ اس کی پرماننٹ فوٹنگ ہوگی، اور وہ دن دور نہیں کہ جب یہ بھی گمل یونیورسٹی کے شانہ بشانہ اس علاقے کی خدمت کرے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اچھا سر، جب آپ نے چارج سنبھالا بڑی بدحالی تھی گمل یونیورسٹی کی، اور زری یونیورسٹی کا چارج تو آپ کو بعد میں ملا، لیکن یونیورسٹی کی اس بدحالی کے بعد سے آپ نے کیا اقدامات لیے؟ آپ نے یونیورسٹی کی بہتری کے لیے کیا کیا؟ اور دوسرا یہ سر سوال ہے کہ آپ نے اسٹوڈنٹس کے لیے کون کون سے نئے پروگرامز جو ہیں وہ آپ نے شروع کیے؟ جب یونیورسٹی کا چارج میں نے سنبھالا اس وقت واقعی ایسے تھا کہ کچھ جو ہے وہ گروپوں کے درمیان ایک لڑائی سی ہو رہی تھی، باقاعدہ ایف آئی آرز تھیں دونوں طرف سے، اسٹوڈنٹس روڈوں پہ تھے، خاص کر الائڈ ہیلتھ سائنسز کا ایک بہت بڑا ایشو تھا کہ ہم نے کوئی 1000 کے قریب تقریباً بچے ایڈمیشن تو ہو گیا تھا، لیکن وہاں پہ ان کو این او سی نہیں ملی تھی،
تو بچے روزانہ روڈوں پہ ہوتے تھے کہ ہمیں NOC دیں تاکہ ہمارا جو فیوچر ہے یہ محفوظ ہو. تو اس سلسلے میں سب سے پہلا کام جو ہم نے کیا وہ یہ کیا کہ الائڈ ہیلتھ سائنسز میں چونکہ ایک بھی ٹیچر اس سبجیکٹ کا نہیں تھا، تو سب سے پہلے ہم نے واک ان انٹرویو کیا اور 20 کے قریب ٹیچر ہم نے مختلف سبجیکٹ کے ان کے اپنے ہائر کیے. ان کو پہلے فارمیسی والے ٹیچر پڑھا رہے تھے، تو وہ پھر ہم نے فارمیسی والے ٹیچرز کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے اس ڈپارٹمنٹ کو شروع کیا ہے لیکن آپ کی الگ فیلڈ ہے، یہ فیلڈ الگ ہے. ہم اس ڈپارٹمنٹ کے ٹیچر لے آئے. پھر میں نے ویٹنری سائنسز سے وہاں پہ 1 کروڑ کے قریب پیسے وہاں شفٹ کیے اور وہاں سے وہ ٹیچرز پھر لاہور گئے اور انہوں نے بکس پرچیز کی، انہوں نے ایکوپمنٹ پرچیز کیا. پھر HEC نے بھی ہمیں 1 کروڑ روپیہ دیا اسی فیکلٹی کے لیے. پہلے بچے فیسیں جمع نہیں کروا رہے تھے کہ ہاں فیس جمع کرواتے ہیں تو وہ لوگ یونیورسٹی وہ پیسے کھا جاتی ہے، کوئی فیسلٹی وہاں پہ نہیں تھی. تو اس سے پھر ہمیں فائدہ یہ ہوا کہ جب HEC کی ٹیم آئی تو انہوں نے اس پروگرام کو رجسٹرڈ، نہ صرف یہ کہ رجسٹرڈ کیا بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم جہاں پہ بھی وزٹ کر رہے ہیں یہ سب سے اچھا ادارہ ہم نے پایا ہے. تو اس کا انعام انہوں نے ہمیں یہ دیا کہ وہ انیشلی جو بھی پروگرام ہے اس میں 50 سیٹس الاؤ کرتے ہیں، لیکن گوما یونیورسٹی کو انہوں نے پر پروگرام 150 سیٹس جو ہیں وہ الاؤ کی اور ہمیں NOC دی. وہ ایشو ان کا سالو ہوا. جو ٹیچرز کے آپس میں کچھ ایشوز تھے وہ آؤٹ سائڈ دا کورٹ ریکویسٹ ہی کر سکتے تھے، وہ سیٹلمنٹ کروائی. FIR جو ہیں وہ واپس ہوئی. وہ سب سے بڑا جو یہاں پہ ایک مسئلہ تھا وہ پروموشنز کا تھا. 16 سالوں سے لوگوں کی پروموشن نہیں ہوئی تھی، بالکل رکی ہوئی تھی، وہ رکی ہوئی تھی. تو وہ لوگ وہ بھی پروموٹ ہوئے. تو اس سلسلے میں وہ جو لیٹیگیشن تھی آپس میں جو جھگڑے تھے وہ کوئی زمین و جائیدادوں کے نہیں تھے، وہ سارا یہی تھا کہ فلاں پروموٹ ہو رہا ہے اور فلاں نہیں ہو رہا. تو جس کی پروموشن ایز پر رولز بنتی تھی وہ ہم نے دی. 2 ماہ سے تنخواہیں رکی ہوئی تھیں، وہ اللہ نے فضل کیا کہ وہ تنخواہیں دینے کے ہم قابل ہوئے. آج مجھے 11 ماہ ہو گئے ہیں الحمدللہ. وہ سلسلہ اسی طرح جاری ہے. اسی طرح فارمیسی آپ کو پتہ ہے ہمارا ایک بہت اچھا پروگرام ہے. فارمیسی کونسل کا وزٹ ہم نے کروایا تو اس سے ہمیں 60 سیٹس جو ہیں وہ انہوں نے زیادہ ہمیں الاؤ کی. تو وہاں پہ فیس بہت زیادہ ہے ایک بچے کی، تو نمبر آف سیٹس فارمیسی میں بڑھ گئیں. اسی طرح ویٹنری فیکلٹی گوما یونیورسٹی کا ایک بہت اچھا ادارہ ہے. یہ 99 میں بنا تھا اور 23-24 سال گزرنے کے باوجود پروویژنلی رجسٹرڈ تھا. تو وہ ویٹنری کونسل کا وزٹ ہوا، وہ ادارہ الحمدللہ پرماننٹ رجسٹرڈ ہے. ماشاء اللہ. اچھا سر، جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ گمل یونیورسٹی کی انتظامیہ پر سیاسی چھاپ ہوتی ہے، اور ابھی بھی آپ کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے جمعیت کے کہنے پر کوئی 290 جو ہے وہ نوکریاں آپ نے لگائی ہیں، تو کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ اس میں تو جب ایز اے وائس چانسلر میں نے چارج سنبھالا اس وقت تو جس جماعت کا آپ نے ذکر کیا یہ تو اپوزیشن میں تھی. تو میں جب آیا تو یہ وہ نہیں ہو سکتا کہ یہ مجھے لائے گا. میں چونکہ یہاں گوما یونیورسٹی کا سینئر موسٹ ڈین تھا، بلکہ ایک ہی ڈین تھا، تو وہ جو ایز پر ایکٹ میں نے پرو وائس چانسلر بننا تھا تو میں پرو وائس چانسلر بنا. اس کے بعد جیسے وائس چانسلر کی سیٹ فارغ ہوئی تو وہ چارج جو ہے وہ مجھے دیا گیا. جہاں تک بھرتیوں کا سوال ہے، یہ جو آپ فگر بتا رہے ہیں یہ میں بھی سنتا رہتا ہوں کہ 290 جو ہے نا وہ لوگ انہوں نے بھرتی کر دیے. جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ الائڈ ہیلتھ سائنسز میں ہم نے کچھ ٹیچر ہائر کیے جہاں ہماری ضرورت تھی. میں نے پرماننٹ کسی کو ہائر نہیں کیا، کانٹریکٹ پہ ہم نے کوئی 40-45 لوگ ضرور ہائر کیے ہوں گے اور وہ ہماری ریکوائرمنٹس تھی. 6 تو ہم نے ڈاکٹر ہائر کیے الائڈ ہیلتھ سائنسز کے لیے. ہماری جو میڈیکل ہماری ڈسپینسری ہے وہاں پہ ایک فیمیل ڈاکٹر تھی اور 20,000 اسٹوڈنٹ ہیں. وہ دن چلے گئے جب گوما یونیورسٹی میں 4-5 ہزار بچے ہوا کرتے تھے، اب 20,000 اسٹوڈنٹس ہیں. 250 پروگرام ہم نے اناؤنس کیے ہیں اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ نمبر بڑھے گا. تو جہاں پہ ہماری مجبوری تھی وہاں ہم نے لوگوں کو لیا اور وہ کانٹریکٹ پہ ہائر کیے ہیں ہم نے لوگ. اچھا سر، یہ بتائیں کہ کیا وجہ ہے مالی طور پر جو کمزور معاملات ہیں ان کی کیا وجہ ہے؟ کیا آپ کی HEC نہیں سنتا یا پھر جنوبی اضلاع والا وہی تعصب آ جاتا ہے کہ جی گمل یونیورسٹی جنوبی اضلاع میں ہے؟ اور تو کیا سر کس قسم کے مطلب آپ کو یہ مسائل جو ہے یہ فیس کرنے پڑتے اس ہیں؟ میں HED نے پروونشل گورنمنٹ نے 20 کروڑ کا اعلان کیا تھا اور گوما یونیورسٹی کے ساتھ 5-6 یونیورسٹیاں اور بھی تھیں.
تو اس وقت چونکہ گما یونیورسٹی اور ایگریکلچر یونیورسٹی کے درمیان ایک لڑائی سی چل رہی تھی، تو وہ پیسے ہمیں ریلیز نہیں ہوئے تھے. تو اب الحمدللہ وہ بھی ریلیز ہو گئے، وہ ہمیں مل گئے. اسی طرح ہم نے ایک اسپیشل گرانٹ کے لیے ابھی ایک اور لیٹر بھیجا ہوا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ وہ مل جائیں گے. فائنینشیل کرائسس کی جو بات کی جاتی ہے، فائنینشیل کرائسس ہمیں وہ اس قسم کا نہیں ہے جس قسم کی پکچر لوگوں کو دکھائی جاتی ہے. اگر یہ بات مان بھی لی جائے کہ میں نے 290 لوگوں کو بھرتی کیا ہے، تو تنخواہیں لے رہے ہیں. آپ کو کوئی امپلائی ایسا نظر آیا ہے روڈ پہ جو کہے کہ جی مجھے تنخواہ نہیں ملی؟ ہم پر منتھ 13 کروڑ تنخواہ دے رہے ہیں. ہمیں ایچ سی سے جو بجٹ ملتا ہے وہ 5-6 کروڑ کے قریب ہوتا ہے. صرف ہماری تنخواہ 13 کروڑ ہے. اس طرح پینشن ہے، اس طرح یونیورسٹی بہت دور ہے سٹی سے، وہاں ہمارے جو فیول کے چارجز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، بجلی کا بل بہت زیادہ آتا ہے. یہ سارے ایکسپینڈیچر جو ہیں یہ ہم میٹ کر رہے ہیں. اس دفعہ جو حکومت نے تنخواہوں میں اضافے کا اعلان کیا، تو میرے خیال میں ہم شاید واحد یونیورسٹی ہیں پرانی یونیورسٹیوں میں سے جنہوں نے انکریز پے دی ہے اپنے امپلائیز کو. تو وہ اس انکریز پے کا امپیکٹ جو ہے وہ 2 کروڑ ہے پر منتھ. ہمارے پاس پیسے تھے تو ہم نے دیے ہیں. 1 to 16 کے جو لوگ ہیں انہیں پینشن ہم ریگولر دے رہے ہیں. اس مہینے بھی انہیں مل چکی ہے. جہاں تک 17 اینڈ اباؤ کا ایشو ہے، اس میں واقعی یہ بات ہے کہ اس میں ایشو ہے 2015 سے جو لوگ نہیں پھر سر کیا وجہ ہے کہ آج تیسرا دن ہے کہ پینشنرز جو ہیں وہ روڈوں کے اوپر احتجاجی کیمپ لگا کر بیٹھے ہیں؟ گمل یونیورسٹی کے ہی پینشنرز ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ گمل یونیورسٹی کے وی سی صاحب جو ہیں وہ ہماری پینشن نہیں دے رہے اور بھرتیاں کر رہے ہیں، اور ان کی تنخواہ کہاں سے دے رہے ہیں. اور دوسری طرف ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جی مالی خسارہ ہے، ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے. تو کیا وجہ ہے سر پھر؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں نا کہ 1 to 16 پینشن کا کوئی ایشو نہیں ہے، تنخواہوں کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے. 2015 سے پینشن لوگوں کو نہیں ملی، جو کموٹیشن کی جو ایک لمسم اماؤنٹ ہوتا ہے وہ لوگوں کو نہیں ملا. میں جب سے آیا ہوں 17 اینڈ اباؤ کی جو ہاف پینشن ہے وہ بھی تقریباً 4 کروڑ ہے. اگر فل پینشن دے تو وہ 8 کروڑ ہے. ہم اپنے ریکرنگ میں سے وہ ان کو دے رہے ہیں. اس مہینے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس مہینے ہم وہ نہیں دے سکے. یونیورسٹی 3 ماہ سے بند تھی، اسٹوڈنٹ تھے نہیں، کوئی فیس جمع نہیں ہوئی، ایچ سی سے گرانٹ نہیں ملی. انشاءاللہ کچھ دنوں میں ہم ان لوگوں کو بھی جو 17 اینڈ اباؤ ہیں پینشن دے دیں گے. 1 to 16 ہم 100% پینشن دے چکے ہیں. اچھا، اور یہ تو میں تو سر احتجاج کا کیا مقصد ہے یہ پینشنرز کا، اور سڑکوں کے اوپر بیٹھنا، اور مطلب یہ سوشل میڈیا پر بھی اور مختلف چینلز پر انٹرویو دینا، کیا مطلب یہ آپ کو بلیک میل کرنے کی کوشش ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، یا پھر ایسا نہیں ہے. دیکھیں اس کے پیچھے کوئی اور مطلب کردار ہیں جنہیں آپ بھی ہم سے چھپا رہے ہیں؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اور اگر کوئی کردار ہوں بھی صحیح، ہر جگہ پہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو موقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگ ہیں جن کو پینشن ملنی چاہیے اور کمیوٹیشن کی جو اماؤنٹ ہے، انہوں نے ساری زندگی یہاں پہ سرو کیا ہے، 30-35 سال انہوں نے یہاں پہ گزارے ہیں، تو ان کو وہ رقم ملنی چاہیے. اب وائس چانسلر میں ہوں یا کوئی اور، ہمارے پاس کوئی نوٹوں کی مشین نہیں ہے کہ ہم بنائیں اور ان کو دیتے جائیں. ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم انکم کے ریسورسز جو ہیں وہ ہم جنریٹ کر رہے ہیں. یہ جو آپ کو میں نمبر بتا رہا ہوں 20,000 اسٹوڈنٹس، پچھلے سال ہم نے صرف ایک سیمسٹر میں 5,100 ایڈمیشن کیے. اسی طرح یہ پرائیویٹ ایفیلیٹڈ ادارے ہیں، یہ ہمارے پاس 15 تھے، آج وہ 40 ہیں. ان سے انکم اب شروع ہو گئی ہے. پہلے یہ تھا کہ بی اے کا پروگرام چل رہا تھا اور ایم اے کا پروگرام چل رہا تھا پرائیویٹ، اس میں ہزاروں اسٹوڈنٹس آتے تھے جن سے کروڑوں کی انکم ہوتی تھی. وہ ایچ سی نے بند کر دیا. جب وہ بند ہوئے تو یہ اس لیے یہ لوگ افیکٹ ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پھر دوسرے ذرائع انکم کے ڈھونڈے ہیں، کیونکہ ہم دکانیں اور مارکیٹیں تو نہیں بنا سکتے. اچھا سر، دوسری طرف اسٹوڈنٹس کا یہ کہنا ہے کہ ہماری جو فیسیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. تو اس حوالے سے سر کوئی آپ کے ہے پائپ لائن میں ایسا کہ مطلب فیسیں کچھ کم کر دی جائیں؟ اور دوسری طرف ایکڈامک حوالے سے سر میں پوچھنا ضرور چاہوں گا کہ ریسرچ کا بہت زیادہ کام ہے گمل یونیورسٹی میں، تو اس حوالے سے آپ نے کیا اقدامات کیے ہیں؟ ریسرچ کے پروگرامز ہمارے تقریباً کوئی 40 کے قریب پی ایچ ڈی پروگرام ہیں. آپ ہماری ایڈ اٹھا کے دیکھ لیں، ہر سبجیکٹ میں ہمارے پاس ایم فل اور پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ ہیں. ریسرچ کا کام ہو رہا ہے. اسٹوڈنٹ کی فیسیں اگر آپ آس پاس باقی یونیورسٹیز کا پتہ کریں، ان میں سے کہیں سے بھی زیادہ نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ جس قسم کی مہنگائی اب ہو گئی ہے، اگر کوئی 30,000 بھی فیس دیتا ہے تو بڑی مشکل سے وہ یہ پیسے دے پاتا ہے. تو ہم اس قسم کی فیس بھی انکریز نہیں کر سکتے.
اب جیسے یہ ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتیں زیادہ ہوئی ہیں تو ہم نے ابھی تک اپنی بسوں کا رینٹ جو ہے وہ ہم نے نہیں بڑھایا کہ اگر یہ ہم بچوں کے اوپر ڈالتے ہیں تو وہ کیسے وہ دیں گے، کیونکہ علاقے کو بھی دیکھنا جی پڑتا ہے۔ بالکل جو پروگرام ہم یہاں پہ انجینئرنگ کے پروگرام ہیں ہم 25 اور 30 ہزار میں آفر کر رہے ہیں، وہی پروگرام بڑی باقی یونیورسٹیاں 1 لاکھ میں آفر کر رہی ہیں۔ بالکل۔ اچھا سر، دوسری بات یہ غیر نصابی سرگرمیوں کے حوالے سے گمبل یونیورسٹی، اگر میں یوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ خاموش پڑی ہوئی ہے، اور اسپورٹس کی سائڈ پر کیا وجہ ہے کہ کوئی ایسے ایونٹ بھی آرگنائز نہیں ہو رہے، کیا وجہ ہے سر؟ یہ اب ایک تو ڈیخان کا موسم ہو سکتا ہے جی، جو پچھلے 5-6 ماہ یعنی کہ گزرے گرمی ہیں، کی وجہ ہے سر؟ گرمی کی وجہ ہے۔ تو ٹھیک، جیسے ہی یہ موسم چینج ہوگا جی تو آپ ہمارے جو گراؤنڈ ہیں آپ انہیں انشاءاللہ دیکھیں گے کہ وہ آباد ہوں گے، اور باقی بھی یہاں پہ اسٹوڈنٹس کی جو مختلف سوسائٹیز ہیں وہ ٹائم ٹو ٹائم یہ اپنی ایکٹیویٹیز کرتے رہتے ہیں جی، اور ہم بھی انہیں فل سپورٹ کرتے ہیں۔ بہت شکریہ سر۔ ناظرین، آپ نے سنا ڈاکٹر شکیب الرحمان صاحب، پرو وائس چانسلر گمبل یونیورسٹی ڈیرہ اسماعیل خان، ہمارے ساتھ موجود تھے، اور کرنٹ جو سوالات جو اس وقت گردش کر رہے تھے سوشل میڈیا پر اور مختلف چینلز کے اوپر اور روڈوں کے اوپر، جو پینشنرز کے حوالے سے جو احتجاج جاری تھا، اس کے بارے میں انہوں نے اپنا محکمانہ جو ان کی جو اوپینین تھی وہ آپ کے سامنے انہوں نے رکھی۔ اب اس پر فیصلہ عوام نے ہی کرنا ہے کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے، لیکن ہم ایک مرتبہ پھر بہت بہت شکریہ ادا کریں گے جناب وائس چانسلر صاحب کا۔ بہت شکریہ جی، آپ اجازت دیجیے اپنے میزبان ملک محمد عمران کو۔ السلام علیکم۔